ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على من اختار الله شجرة الأنبياء والمشكات الضياء والكتاب الهادي والمنهاج الباری مولا مول الکونین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. صلوات بر محمد وآل محمد. فرمان معصوم ہے کنجوس ہے وہ بندہ جو صلوات پڑھنے میں کنجوسی کرے. مختصر سی مجلس پڑھنے کا شرف آپ حضرات کے درمیان حاصل ہوا بعنوان دعا. یہ دور، یہ عصر، یہ زمانہ مناجات کا زمانہ ہے، دعاؤں کا زمانہ ہے. اور دعا میں بھی سب سے بڑی دعا یہ ہے ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کہ دعاؤں کا ولی آ جائے. یہ دور چونکہ مصیبتوں کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، اور مومنین اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں، لہٰذا مومنین جو اپنا ہتھیار استعمال کریں گے معصومین کی زبان کے مطابق، معصوم نے فرمایا کہ مومن کا ہتھیار ہے دعا. اگر ذوق سماعت بیدار ہے تو ایک جملہ کہتا چلوں. معصوم کی زندگی بھی چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، امام ہوں، دو حصوں میں گزری ہے. انبیاء کا وقت جو ہے دو حصوں میں گزرا ہے، یا تو دعا الی الحق ہے یا دعوت الی الحق ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی حصہ معصومین کا نہیں گزرا ہے. زندگی جتنی بھی گزاری ہے اور ہم نے جو زندگی گزاری اور جو گزار رہے ہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں تو طلاب کے درمیان یہ جملہ کہہ دوں کہ ہماری زندگی بھی، ہمارا وقت بھی دو حصوں سے خالی نہیں ہے. ہم جو بھی وقت گزار رہے ہیں یا گزار چکے یا گزاریں گے، یہ آنے والی نسل گزارے گی، وہ بھی دو حصوں سے خالی نہیں ہے. یا تو تشکیل دعا کے استقرار میں ہے یا تکمیل دعا کے انتظار میں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. دعا سب کر رہے ہیں، دعا سب کر رہے ہیں، ہر مخلوق دعا کر رہی ہے اپنی اپنی زبان میں. مگر عزیزان محترم، یہ مقدر کی بات ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں سید. یہ مقدر کی بات ہے کہ کوئی ہوش آتے ہی دعا کرتا ہے، مسلمانوں کی طرح. مسلمان ہے کہ ہوش آتے ہی دعا کرتا ہے، کافر ہے کہ دریائے نیل میں ڈوب کر ہی مگر دعا کرتا ہے. بھائی فرعون کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جو یہ کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. توجہ ہے، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. اما وہ تخت جلیل تھا جس پر کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی. یہ دریائے نیل ہے جہاں پکار رہا ہے بچا لے خدا را. مگر دعا سب نے کی. پوری توجہ چاہتا ہوں، دعا سب نے کی. دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، دعا کرنے کا سلیقہ کیا ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی ہر وقت دعا کرتا ہے، کوئی مصیبت میں پڑنے کے بعد دعا کرتا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں، کوئی ہر وقت دعا کرتا ہے، کوئی مصیبت میں پڑنے کے بعد دعا کرتا ہے. اپنا بھی دعا کرتا ہے، پرایا بھی دعا کرتا ہے. ارے بھائی، وہ انسان بھی دعا کر رہا. پوری توجہ چاہتا ہوں، وہ شخص بھی دعا کر رہا ہے جو خدا کو نہیں مانتا.
تھا اور خود یہ کہہ رہا انا ربکم الاعلی، مگر جب دریائے نیل میں پہنچا تو پروردگار عالم سے کہہ رہا بچا لے خدا را، میں تیرے علاوہ کسی کی پناہ میں جا نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، آج کے بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی اصلی اور نقلی کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ اصلی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ بچائے، نقلی وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کہتا ہے کہ مجھے بچا لے، اگر تو نہ بچائے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دعا خطیب نعمت ہے، خطیب امن ہے، نقیب امن ہے۔ دعا سرمایہ رحمت ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، ہر وقت انسان دعا کرتا ہے۔ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ کے سامنے کیا بیان کرنا، نماز کیا ہے؟ رکوع و سجود، قیام و قعود کے مجموعے کو اکٹھا کر کے دعاؤں کے مجموعے کو شکل دے دی گئی نماز۔ بھائی ایک مہینہ پروردگار عالم کے تقرب کے لیے کچھ چیزوں سے بچ جانے کے نام نماز ہے، اس کا نام روزہ رکھا گیا۔ روزہ رکھنے کے بعد روزہ کیا ہے تو کہا جائے گا کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو روزے کی شکل میں نمودار ہوئی اور اس کے ذریعے سے ہم تقرب الہی پیدا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہر انسان، ہر مخلوق دعا کر رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جو پروردگار عالم کے سجدے کا انکار کر بیٹھا وہ بھی دعا کر رہا ہے، وہ بھی مانگ رہا ہے اسی سے۔ مرکز توحید وہی ہے، مانگ سب اسی سے رہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، حدیث دیکھیں، روایات دیکھیں، قرآن مجید دیکھیں، اس میں ہے کیا؟ بھائی پروردگار عالم سے لڑ بیٹھا، تیرا سجدہ نہیں کروں گا، تیرا حکم نہیں مانوں گا، تیرے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، تیرے بندے کو بہکاؤں گا، تیرے دین کی اینٹ کو اینٹ سے بجا دوں گا، تیرے بندے کو بہکاؤں گا، مگر پھر بھی سوال ہے تو تجھ سے ہے، مانگنا ہے تو تجھ سے ہے۔ میں کہوں گا شیطان، ارے تجھے معلوم ہونا چاہیے جس سے لڑا جاتا ہے اس سے مانگا نہیں جاتا۔ عزیزان محترم، مگر دیکھیں شیطان لڑ رہا ہے خدا سے، مگر مانگنا دست درازی پھری پروردگار عالم کے سامنے کہہ کیا رہا؟ پروردگار وہ جانتا ہے کہ زندگی دینا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، جس سے لڑ رہا ہوں وہی دے سکتا ہے، لہٰذا کیا کہا؟ مجھے مہلت دے دے۔ تو عزیزان محترم، مرکز توحید جہاں سے مانگنا ہے وہ صرف اور صرف وہ ہے، مگر یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ کوئی بت کو وسیلہ بنا کر مانگ رہا ہے، کوئی بت شکن کو وسیلہ بنا کر مانگ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور پروردگار عالم نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہارے پکارنے پر جواب دوں گا۔ اور عزیزان محترم، چونکہ بات مانگنے کی آ گئی تو یاد رکھیں کہ غیرت دار انسان سب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اور یہ انسان ہے کیا؟ پروردگار عالم نے ہی خلق کیا، اس کے اندر ایک شے کا نام ہے غیرت۔ انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، غیرت کی ہی قیمت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب خریدا یا بیچا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اس نے اپنی غیرت بیچ دی ہے، اس کی غیرت خرید لی گئی ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہے عزیزان محترم۔ لہٰذا اب انسان سے پروردگار عالم نے مطالبہ یہ کیا کہ تم مجھ سے مانگو۔ پروردگار تو نے ایک شے خلق کی ہے جس کا نام ہے غیرت۔ غیرت مانے آ رہی ہے۔ کہا اچھا تمہیں دن کے اجالے میں غیرت مانے آ رہی، رات کے اندھیرے میں نماز شب کی صورت میں میرے سامنے آ جاؤ، تم مجھ سے راز و نیاز کی بات کرو۔ اچھا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں سوتا ہوں تو میں خدائے علی ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں خدائے علی ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ اب پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگوں نے دعا کی۔ پروردگار عالم دعا میں چاہتا کیا ہے ہم سے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، پروردگار عالم دعا میں چاہتا کیا ہے؟ اگر دعا نہ ہو تو انسان برباد ہو جائے، انسان ختم ہو جائے۔ انسان سے پروردگار عالم کا مطالبہ 2 رکعت نماز، روزے اور حج نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو جسے ہم نے خلق کیا ہے وہ مجھ سے طلب کرے، میرے علاوہ کسی غیر کے سامنے دامن نہ پھیلائے۔ اور پروردگار عالم نے اعلان کر دیا کہ تمہاری غیرت مانے آ رہی ہے،
مگر غیروں کے سامنے میں تمہارا خالق ہوں، تم مجھ سے مانگو۔ اور کیسی کیسی دعائیں لوگوں نے مانگی عزیزان محترم، ہر انبیاء اولیاء نے مانگی، مگر دعاؤں کا طریقہ دیکھیں۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص نے جب جناب موسیٰ نے یہ کہا تھا پروردگار عالم بارش کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے، تو اللہ نے کہا کہ تمہارے درمیان ایک گنہگار ہے، جب تک وہ جائے گا نہیں بارش ہوگی نہیں۔ اس نے دل ہی دل میں، پتہ نہیں کہ دعا کا مفہوم کیا ہے، بس اتنا سمجھے کہ اس نے دل ہی دل میں پروردگار عالم کو حاضر و ناظر سمجھ کر یہ کہا کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، اور میں بھی جانتا ہوں کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اب اگر میں اس مجمع سے گیا، پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، غیرت کیا چیز ہوتی، اگر میں اس مجمع سے گیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہی وہ گنہگار تھا کہ جس کی بنا پر بارش نازل نہیں ہو رہی تھی، رحمت نازل نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا اب میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اب اتنا یہ کہنا تھا، پروردگار عالم نے اس کی دعا کو مستجاب کیا، یہ لیجئے اس کی دعا قبول ہو گئی، آثار بارش نمودار ہو گئے۔ لوگ موسیٰ پر اشکال کرنے لگے، یا نبی اللہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ وہ شخص جائے گا تب بارش ہوگی، گیا کوئی نہیں اور بارش ہونے لگی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب موسیٰ نبی اللہ نے کہا پروردگار وجہ خاص کیا ہے؟ کہا موسیٰ تم نے دیکھا نہیں اس بندے نے مجھ سے تنہائی میں یہ کہا کہ پروردگار عالم میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس مجمع سے جاؤں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ موسیٰ اس نے مجھ سے دعا کی، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو عزیزان محترم، جب پروردگار عالم گنہگار بندوں کی دعا کو قبول کر لیتا ہے تو اہل بیت کے چاہنے والوں کا مقام کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے طلب کرے، مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں گا۔ اور عطا کرنے کا انداز کیا عزیزان محترم؟ یاد رکھیں، چونکہ انسان دعا کر رہا ہے تو دعا اس انداز میں ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اب سوال ایک یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں مانگتا ہوں پروردگار عالم سے، پروردگار عالم وعدہ کر کے اگر ادا نہ کرے تو یاد رکھیں کہ پروردگار عالم نے کچھ شخصیتیں ایسی پیدا کی ہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں، کہ جو ہمارے اور ان کے درمیان وسیلہ بنی ہیں۔ انہیں دیکھیں اور پروردگار عالم کو پہچانیں، وہ پروردگار عالم وعدے کو ضرور وفا کرے گا۔ اس کے لیے بس ایک جملہ چاہنے والوں کے درمیان کہہ دینا کافی ہے کہ وہ پروردگار عالم کوئی عام انسانوں کا خدا نہیں ہے، وہ خدائے حسین ہے، وہ وعدے کو ضرور پورا کرے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے بندے حسین کو خلق کیا۔ ارے جو حسین زیر خنجر وعدے طفلی ادا کرے تو اس کا خدا کیسا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے کیسے کیسے وعدے کیے اور کون کون سے وعدے کیے جو ادا کیے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اسی کوفے میں جب قیام کیا اور قرآن کا درس، جو کہ اکثر اہل بیت علیہ السلام کا کردار تھا، تعلیم قرآن، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھی ایک کنیز کو قرآن کا درس دینا شروع کیا۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ وہ چاہنے والی یہ کہتی ہے کہ شہزادی میں جا رہی ہوں کیونکہ میرے والد نے میری شادی طے کرتی ہے، اب میں رخصت کے لیے آئی ہوں، مگر شہزادی ایک وعدہ کریں کہ آپ میرے گھر ضرور تشریف لائیں گے۔ جیسے یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کنیز میں تیرے گھر تو نہ آ سکوں گی، مگر ہاں ایک وعدہ ضرور ہے، تیرے گھر کے سامنے سے ضرور گزروں گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کسی کا آقا اور مولا کہ جو کہ اہل بیت کے خاندان سے ہوں، اگر کوئی یہ وعدہ کر لے کہ میں تیرے گھر نہ آؤں گا اور میں تیرے گھر نہ آؤں گی بلکہ سامنے سے گزر جاؤں گی، تو چاہنے والے کے دل پر کیا گزرے گی۔ چاہنے والی تھی چونکہ فوراً رونے لگی، کہا شہزادی آپ میری آقا و مالکہ ہیں،
آپ ہمارے گھر کے سامنے سے گزر جائیں گی اور میرے گھر تشریف نہ لائیں گی، مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوگا، شہزادی آپ میرے گھر ضرور تشریف لائیں۔ اللہ اکبر، شہزادی وہ بات جانتی تھی، لہٰذا کوئی کلام نہیں کیا۔ اتنے میں امام حسن آگے، کنیز رو رہی تھی، تو امام حسن نے پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا آقا میں نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے کہا تھا کہ آپ ہمارے گھر ضرور تشریف لائیں۔ شہزادی نے کہا کہ میں تمہارے گھر کے سامنے سے گزر جاؤں گی مگر گھر تشریف نہیں لا سکتی۔ شہزادے میں یہ چاہتی ہوں کہ شہزادی زینب میرے گھر تشریف لائیں۔ امام حسن چونکہ امام تھے فوراً جان گئے، کہا کہ رک جا، میں ایک شخص کو بلاتا ہوں جو تیرے وعدے کو وفا کرے گا۔ اللہ اکبر، امام حسن نے امام حسین کو بلایا۔ امام حسین قریب آئے، کہا کیا کہتی ہے؟ کہا کہ شہزادے ایسی ایسی باتیں، بی بی زینب نے کہا میں تیرے گھر کے سامنے سے گزر جاؤں گی مگر تیرے گھر نہیں آ سکتی۔ امام حسین نے اس وقت وعدہ کیا کہ اے کنیز زینب، آج میں تجھ سے حسین ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے گھر ضرور تشریف لاؤں گا، ایک رات کے لیے صحیح مگر میں تیرے گھر تشریف لاؤں گا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ چونکہ وہ عظمت اہل بیت اور عظمت امام حسین جانتی تھی، لہٰذا اس نے یہ سوال کر لیا کہ مولا جب آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ ایک رات کے لیے ضرور تشریف لائیں گے تو یہ بتا دیں کہ کس تاریخ کو، کس سن کو آئیں گے۔ امام نے تمام تاریخ، سن، دن، تمام چیزیں بتا دیں۔ اللہ اکبر، تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ ماننے والی، چاہنے والی چلی گئی، اس کی شادی کر دی گئی اور وہ اپنے گھر پر امام کا انتظار کرنے لگی، فرزند زہرا کا انتظار کرنے لگی۔ یہ لیجیے کربلا ہو گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر و تن میں جدائی ہو گئی۔ وہ دن بھی گزر گیا جس میں امام نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس رات کو تیرا مہمان ہوں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ ضعیفہ، وہ خاتون بیٹھی امام کا انتظار کر رہی تھی۔ فرزند زہرا نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر، آپ بتائیں، آپ کسی مہمان کا انتظار کر رہے ہوں گے تو آپ کس طریقے سے انتظار کر رہے ہوں گے، اور جب وہ مہمان آپ کا بالکل خاص ہو، آقا اور مولا ہو، تو آپ کیسے انتظار کر رہے ہوں گے؟ بے چینی بڑی ہوگی۔ اللہ اکبر، مگر اگر کوئی فرزند زہرا امام حسین کا انتظار کر رہا ہوگا تو کیسا انتظار کر رہا ہوگا؟ ہم تو آج بھی ایام حسین کا انتظار بے صبری سے کرتے ہیں۔ چاہنے والی فرزند زہرا امام حسین کا انتظار کر رہی تھی، سوچیں کہ اس کے دل میں کیسی تڑپ ہوگی۔ دن گزر گیا، مغرب ہو گئی۔ اللہ اکبر، اس نے نماز مغربین ادا کر لی، بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے کہ فرزند زہرا نے وعدہ کیا ہے ضرور تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر، رات کے وقت وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ مولا ابھی تک تشریف نہ لائے، ہو نہیں سکتا کہ میرے مولا وعدہ کی خلافی کرے۔ اللہ اکبر، وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ ایک مرتبہ دخت الباب ہوا، وہ دوڑ کر گئی کہ شاید میرا مولا آیا ہے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا ہے کیا دیکھا کہ اس کا شوہر خولی آیا ہے، ہاتھ میں کچھ سامان لیے ہے، ایک بوری میں ہے۔ وہ شخص کسی سوال و جواب کے بغیر اپنی زوجہ سے ملتا ہے، ملنے کے بعد وہ سامان اٹھا کر ایک تنور میں رکھ دیتا ہے، تنور کے ڈھکن کو بند کر دیتا ہے اور وہ جا کر کھانا کھاتا ہے۔ اس کی زوجہ بڑے سکون و اطمینان سے اس کو کھانا دے کر بڑی طلب کے ساتھ بیٹھی ہے کہ میرے مولا نے وعدہ کیا ہے، ابھی تک تشریف نہیں لائے۔ اللہ اکبر، اسی انتظار میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب جیسے ہی بیدار ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا گھر منور ہے۔ وہ اٹھی تھی نماز شب پڑھنے کے لیے، خدا سے مناجات کرنے کے لیے، تیرے ولی کے بیٹے نے وعدہ کیا ہے آج کے دن وہ آئے نہیں۔ جیسے اٹھی ہے کہ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کروں گی، کیا دیکھتی ہے اس کا گھر منور ہے۔ اللہ اکبر، وہ اس نور کو دیکھ کر حیرت میں آتی ہے کہ ہوا کیا ہے، مگر جیسے اس تنور کے قریب جاتی ہے جہاں سے وہ نور ساطع ہو رہا ہے، فوراً دیکھ کر تعجب میں ہو جاتی ہے کہ یہ سر کس کا سر ہے، یہ تو ایک کٹا ہوا سر ہے۔ جیسے وہ دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد کہتی ہے کہ تم کون ہو؟ ارے تم کون ہو جس کے سر سے ایسا نور ساطع ہو رہا ہے؟ تم کوئی عام بندے تو نہیں ہو؟ جیسے یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ امام حسین نے جملہ کہنا شروع کیا، اے شہزادی، ارے تو بلاتی بھی ہے، پہچانتی بھی نہیں۔ ارے میں فرزند زہرا حسین کا بیٹا، میں فرزند زہرا حسین بن علی ہوں۔ ارے میں نے وعدہ کیا تھا، ارے کنیز تو نے بلایا اور تو نے پہچانا بھی نہیں۔ جیسے یہ جملہ کہنا تھا، ایک مرتبہ ماتم کر کے کہتی ہے، اے شہزادے، ارے اس طریقے سے کون مہمان آتا ہے جیسے آپ آئے ہیں؟ اے مولا، ارے آپ کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ بس آپ سے ایک التجا ہے، اے مولا، ارے آپ کی یہ حالت کہیں میری شہزادی زینب نہ دیکھ لے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، ایک مرتبہ سر حسین کو آئی ہوئی، ایک
مرتبہ آواز آئی، اے شیخ کنیز، ارے تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ ارے جب میرے سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی، تیری آقا زادی زینب، ارے تیری شہزادی زینب 70 قدم کے فاصلے پر دیکھ رہی تھی، میرے سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی، شمر کا کند خنجر تھا، میری بہن زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک تلہ تھا جس پہ میری بہن زینب کھڑی ہو کر فریاد کر رہی تھی، ارے کوئی ہے جو میرے بھائی حسین کو شمر کے ظلم سے بچا لے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ردم بقضاء و تسلیما لامر